سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارشاد فرمایا فاستقم کما امرت، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ڈٹ جاؤ. ومن تاب معک، اور جو لوگ آپ کے ساتھ توبہ طائب ہوئے وہ بھی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ڈٹ جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر استقامت اختیار کریں. استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عمل کو انسان باقاعدگی کے ساتھ کرے اور پھر اسے نہ چھوڑے، ڈٹ جانا، جم جانا، پکا ہو جانا، کو کہتے ہیں استقامت. استقامت ایسی عجیب چیز ہے، فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت سے بڑی کرامت کوئی نہیں ہے. آج کل ہم بزرگوں میں کرامات کی تلاش میں ہوتے ہیں، ان بزرگوں کی کیا کرامت ہے؟ تو سب سے بڑی کرامت یہ ہوتی ہے کہ اس بزرگ میں شریعت سنت پر استقامت ہو. چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پاس ان کی صحبت میں ایک مرید آیا، کچھ عرصہ رہا تو کہنے لگا حضرت اتنا عرصہ میں آپ کے ساتھ رہا کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو حضرت نے فرمایا کہ کبھی مجھے خلاف شریعت سنت کام کرتے دیکھا؟ کہنے لگا نہیں حضرت ایسے بھی نہیں دیکھا. تو فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بڑھ کر کرامت ہے، اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان شریعت سنت پر ڈٹا رہے، جمع رہے اور پکا رہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیتے ہیں، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر ڈٹ جاتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، تو ایسے لوگوں کی مدد اور نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. ایسے لوگوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. آج اگر ہم اپنا حال دیکھیں تو ہمارے اندر جو صفت نہیں ہے وہ استقامت کی ہے. سب کچھ ہے مگر استقامت نہیں ہے. 2 دن ہم توبہ کرتے ہیں، اس پہ قائم رہتے ہیں، تیسرے دن توبہ پہ ٹوٹ جاتی ہے. بلکہ کئی تو ایسے ہیں صبح توبہ کرتے ہیں شام توڑ بیٹھتے ہیں، شام توبہ کرتے ہیں صبح توڑ بیٹھتے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا، توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن. توبہ ہوتی ہے تو پیالے ٹوٹ جاتے ہیں، پیالے سامنے آتے ہیں تو توبہ ٹوٹ جاتی ہے. ٹوٹی ہوئی توبہ کے بھی ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے پیالوں کے بھی ڈھیر لگے. تو ہمارا حال یہ ہے، استقامت نہیں ہے. مشائخ سے بیعت ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، معمولات نہیں کرتے. پوچھو جی ذکر اذکار کرتے ہو؟ اور جی بس سستی ہو جاتی ہے. کتنے دن کیے تھے؟ بس 1-2 دن کیے تھے. بس وہ صحبت میں آتے ہیں، کیفیت بنتی ہے، بس 2-4 دن تازہ رہتے ہیں پھر ختم. تو یہ ہماری بہت بڑی بیماری ہے کہ ہمیں شریعت سنت پر استقامت حاصل نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مزاج میں مستقل مزاجی پیدا کریں، اپنی طبیعت کو ایسا بنائیں کہ ہم مستقل مزاج بن جائیں. ابتدائی زمانے میں اس عاجز کی ایسی کیفیت تھی، اور بندے کی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا غلبہ کہ دن میں 10 پارے قرآن مجید پڑھ لیتے، اور کبھی کبھی ایسی طبیعت کہ 1 پارہ پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا. ہم دارالعلوم کراچی میں ہوتے تھے تو ہم نے مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب کو خط لکھا
کہ حضرت طبیعت میں مستقل مزاجی نہیں ہے، کبھی تو بہت زیادہ عبادت ہو جاتی ہے، کبھی معمول پورا کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے مستقل مزاجی کی فکر میں نہ پڑو، ہمت کر کے اپنے معمولات پورے کر لیا کرو۔ یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ پہلے مستقل مزاجی پیدا ہو جائے تو پھر ہمارے معمولات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو مستقل مزاجی ایسے ہی آئے گی کہ مستقل مزاجی ہے یا نہیں، ہمت کر کے اپنا معمول پورا کریں گے مستقل مزاجی، تو فکر میں نہ پڑیں بلکہ اپنا کام کریں۔ جیسے کیسے بھی ہو انسان کو اپنے اعمال پورے کرنے چاہیے، چھوڑنے نہیں چاہیے۔ چنانچہ مشائخ نے لکھا ہے جس بندے سے آج نفل چھوٹا کل اس بندے سے سنت چھوٹے گی، کیونکہ جب نفل چھوٹا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تنزلی کا سفر شروع ہو گیا، اب گرنے کا سفر شروع ہو گیا۔ آج نفل چھوٹا، کل سنت، اور پھر اگلے دن واجب اور پھر فرض چھوٹے گا۔ تنزلی کا سفر جو شروع ہو گیا، اس لیے کوشش کیا کریں کہ کوئی نفل عمل بھی انسان سے نہ چھوٹے۔ انسان معمول اپنی مصروفیات کو دیکھ کر مختصر رکھے، اتنا رکھے کہ پھر ہمیشہ اس پر عمل کر سکے۔ جب ایک عمل شروع کر لیا تو پھر اس کو چھوڑے نہیں، پھر اس کو پابندی کے ساتھ کرتا رہے۔ بعض لوگ شروع میں بہت زیادہ اعمال رکھ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ دن میں 10 پارے پڑھنا، وہ اپنے معمول میں شامل کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں پھر اس پر استقامت اختیار نہیں کر سکتے۔ ظاہر سی بات ہے، مصروفیات بھی ہوتی ہیں، حالات بھی ہوتے ہیں، تو پھر 10 پارے نہیں پڑھ سکتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ معمول 1 پارے کا رکھیں۔ ہاں کبھی آپ کے پاس وقت ہے، فرصت ہے، آپ 10 بھی پڑھ لیں، لیکن معمول 1 کا رکھیں کہ 1 تو میں نے نہیں چھوڑنا، زیادہ جتنا بھی ہو جائے۔ تو ایک معمول جو بنا لیا پھر اس پر انسان کو ڈٹ جانا چاہیے۔ صحابہ کرام کا یہ حال ہوتا تھا، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ ایسے حالات، تنگ دستی، خوف، آزمائشیں، اس کے باوجود وہ شریعت سنت پر ڈٹے رہتے تھے اور اپنے اعمال کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چٹان بن جائیں۔ چٹان جو ہوتی ہے اس میں استقامت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ چٹان طوفانوں کا رخ موڑتی ہے۔ اب بڑی چٹان پڑی ہے، پیچھے سے پانی آیا تو پانی کا رخ مڑ جائے گا۔ اور ایک ہوتے ہیں تن کے خس و خشاک، تو وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جاتے ہیں۔ تو ہم نے خس و خشاک نہیں بننا بلکہ ہم نے چٹان بننا ہے۔ جس وقت بندے میں استقامت آ جاتی ہے، عزم آ جاتا ہے کہ کام میں نے کرنا ہے، اس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا، وہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ مجھے اپنا قرب عطا فرما، اپنی دوستی عطا فرما، اپنی لقاء عطا فرما، مانگتے رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بتایا گیا کہ صبح کو اٹھ کر جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے، پہلی نظر جس چیز پر پڑے گی اس چیز کو اگر آپ کھا لیں گے تو آپ کو اللہ کا قرب مل جائے گا۔ چنانچہ وہ بزرگ صبح جب اٹھے، بیدار ہوئے تو گھر سے باہر نکلے، اللہ کی شان پہلی نظر ایک پہاڑ پر پڑی۔ اب جب پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ کو کون کھا سکتا ہے، لیکن وہ عزم کے پکے تھے، قوت ارادی کے مضبوط تھے۔ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں نے اس پہاڑ کو کھانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو لوگ ڈٹ جاتے ہیں پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ چنانچہ وہ پہاڑ کو کھانے کی نیت سے پہاڑ کی طرف بڑھے۔ جیسے پہلا قدم اٹھایا تو پہاڑ کچھ چھوٹا ہو گیا، دوسرا قدم اٹھایا تو پہاڑ اور چھوٹا ہو گیا، قدم اٹھاتے گئے پہاڑ چھوٹا ہوتا گیا۔ آخر کار جب بالکل مرکز میں پہنچے تو آگے گڑ کی ڈلی پڑی تھی، اسے اٹھایا اور کھا لیا اور مقصود حاصل ہو گیا۔ تو جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں، ڈٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، ڈٹتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے، سری سختی رحمہ اللہ،
کے بارے میں آتا ہے کہ کہیں سفر کر رہے تھے، راستے میں کسی درخت کے سائے میں لیٹ گئے، جب لیٹے تو درخت سے آواز آئی، فرمایا یا سری کن مثلی، اے سری تو مجھ جیسا ہو جا۔ بڑے حیران ہوئے کہ درخت میں تجھ جیسا کیسے ہو جاؤں، تو درخت ہے میں انسان ہوں۔ تو درخت کہنے لگا مجھ جیسے اس طرح ہو جاؤ کہ دیکھو لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں اور میں پھل لوٹاتا ہوں، تم اپنے اخلاق ایسے کر لو کہ لوگ تمہیں پتھر بھی ماریں تم پھر بھی انہیں پھل لوٹاؤ، ان سے تم پھر بھی اچھا سلوک کرو۔ تو اللہ والے بھی بڑے دانا تھے، سمجھدار تھے، کہنے لگے درخت اگر تو اتنا ہی بااخلاق ہے تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ تو آگ کا ایندھن کیوں بنتا ہے، تجھے لوگ آگ میں کیوں جلاتے ہیں، یہ تو جہنم کی آگ، تو جو بندہ اتنا بااخلاق ہو اسے تو جنت میں جانا چاہیے، تو تجھے لوگ جو ہے کیوں جلاتے ہیں آگ میں۔ تو وہ درخت کہنے لگا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے اندر استقامت نہیں ہے، ادھر سے ہوا آتی ہے میں ادھر کا رخ کر لیتا ہوں، ادھر سے ہوا آتی ہے میں ادھر کا رخ کر لیتا ہوں، میرے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی کہ مجھے آگ میں جلایا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ دنیا میں جس بندے میں شریعت سنت پر استقامت نہیں ہوگی، ٹھہراؤ نہیں ہوگا، وہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت سنت پر ڈٹ جائیں اور جم جائیں۔ جو بندہ نیک اعمال کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، جم جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہمارا طالب علمی زمانہ تھا، ہم کئی دوست 4-5 دوست مل کر جامعۃ الرشید میں گئے۔ کراچی میں جامعۃ الرشید ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں درب مومن کا دفتر تھا، روزنامہ اسلام کا دفتر تھا۔ تو ہم نے سوچا کہ چلو آج مطالعاتی دورہ کرنے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں کیسے کام ہو رہا ہے، کیا نظام ہے۔ تو ہم 4-5 دوست مل کر اکٹھے وہاں جب جانے لگے تو ظہر کی وقت نماز کا وقت تھا۔ اب ہم میں سے ایک دوست ایسا تھا جو تکبیر اولیٰ کا پابند تھا، تو جب ساتھی چلنے لگے تو بار بار کہتا رہا کہ نماز کہاں پڑھنی ہے۔ تو باقی دوست کچھ لاپرواہ تھے، لگے آگے پڑھ لیں گے، لیکن وہ پھر بار بار کہتا کہ نہیں بھائی جماعت سے پڑھنی ہے، ابھی پڑھ کے چلتے ہیں یا پھر وہاں جماعت کریں گے۔ باقی کہنے لگے چلو بھائی جماعت کر لیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ خیر چلتے گئے۔ جب سفر ختم ہوا تو مساجد میں تو نمازیں ہو چکی تھی، اب یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے ہم یہاں جماعت کرتے ہیں۔ مفتی رشید صاحب کی جو چھوٹی سی مسجد تھی اس کے اندر چلے گئے سارے۔ اب وہاں انتظامیہ کے کچھ لوگ بیٹھے تھے، پوچھا جماعت، کہنے لگے جماعت تو یہاں ہو چکی۔ اچھا جی کوئی ایسی جگہ جہاں ہم جماعت کر لیں؟ تو کہنے لگے مسجد کے علاوہ باہر تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، اور مسجد میں نماز ہو چکی۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ ایک مسجد میں جب ایک مرتبہ جماعت ہو جاتی ہے تو دوبارہ پیچھے جماعت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو وہ کہنے لگے جی جماعت تو ہو چکی ہے، اب آپ کو جماعت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو ساتھی لاپرواہ سے تھے انہوں نے سوچا کہ چلو جب جماعت نہیں ہو سکتی تو وضو بنا کے اپنی اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے جلدی وضو بنایا اور سارے اپنی اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے کہ چلو اپنی اپنی پڑھ لو۔ لیکن یہ تو جو سارے راستے کہتا رہا کہ بھائی جماعت سے نماز پڑھیں گے، جماعت سے پڑھیں گے، اس بندے کی تکبیر اولیٰ چل رہی تھی اور کافی عرصے سے چل رہی تھی۔ اسے بڑا دکھ ہوا کہ ان دوستوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ خیر جب اس نے ہر طرف دیکھا کہ اب کوئی صورت نہیں ہے جماعت کی، نماز تو پڑھنی ہے، اس نے بھی نیت باندھی اور تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھے، لیکن اس بندے کو ایسا صدمہ ہوا کہ اسے ہچکیاں لگی، رونے لگا، نماز کی نیت بھی باندھ لی اور رونے لگا، پوری مسجد اس کی ہچکیوں سے گونج گئی۔ اب انتظامیہ کے لوگ پریشان ہوئے کہ بندے کو کیا ہو گیا۔ وہ اٹھے، ایک دوست سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، وہ سمجھ گیا۔ اس نے کہا اصل میں یہ سارے راستے کہتا رہا کہ جماعت سے نماز پڑھیں گے، جماعت سے نماز پڑھیں گے، ہم لوگوں نے لاپرواہی کی، شاید اس کی تکبیر اولیٰ چل رہی تھی تو اسے دکھ ہوا، اس وجہ سے یہ رو رہا ہے۔ تو انتظامیہ والے کہنے لگے کہ آپ لوگ یہاں جماعت کر لو۔ یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر انتظامیہ اجازت دے دے تو پھر گنجائش ہے دوسری جماعت کرنے کی۔
تو اس ساتھی نے ایسا کیا کہ پھر یہ جو رونے والا ساتھی تھا اس کی نماز توڑوائی زبردستی، اور جو دوسرے دوست تھے ان کو بھی کہا بھائی اپنی اپنی نماز توڑ لو، جماعت ہوگی۔ چنانچہ پھر اس ساتھی کو آگے کیا، آپ جماعت کروائیں، سارے پیچھے کھڑے ہوئے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا ہوئی۔ تو جو بندہ نیک اعمال پہ ڈٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھولتے ہیں اور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ایک اور عجیب واقعہ، ہمارے ایک دوست تھے جو 8 سال سے طالب علمی زمانے میں 8 سال سے صف اول کے پابند تھے۔ ایک تو ہوتے نا تکبیر اولیٰ کے پابند، 8 سال سے انہوں نے کوئی نماز پچھلی صف میں نہیں پڑھی، اگلی صف میں پہلی صف میں ہر نماز پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کراچی کے ایک بازار ہے قائد آباد، کسی ضرورت سے ان کو وہاں جانا پڑ گیا۔ اب عصر کے بعد گئے تو کام کرتے کرتے مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ جیسے ہی اذان قریب ہوئی تو بھاگے بھاگے مسجد پہنچے، لیکن بازار کی مسجد تو فوراً بھر جاتی ہے۔ جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں مسجد کا سارا حال بھرا ہوا ہے۔ اب بڑے پریشان کہ صف اول میں پہنچنا ہے، کیسے پہنچوں؟ اگر یہ مسجد چھوڑ کے کسی اور مسجد میں جاتے ہیں تو خطرہ ہے کہ کہیں جماعت ہی بہت نہ ہو جائے۔ خیر وہ اللہ توکل پیچھے بیٹھ گئے۔ اذان ختم ہوئی، اقامت شروع ہوئی، وہ آگے بڑھتے بڑھتے بالکل دوسری صف میں آ گئے۔ اب ایک صف کا فرق رہ گیا ہے، لیکن پوری صف میں کہیں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک بندہ مزید آگے آ سکے۔ اب بڑے پریشان، اقامت ختم ہو گئی، اب امام سر تکبیر کہنے لگے ہیں۔ اب اس بندے کے دل میں ایسی عجیب کیفیت ہوئی کہ 8 سال کا ریکارڈ آج ٹوٹ گیا صف اول کا۔ اس بندے کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ جیسے ہی آنسو بہے، نہ معلوم اس کے سامنے والے بندے کو کیا ہوا، پتہ نہیں اس کا وضو ٹوٹا یا کیا ہوا، اس نے اپنی جگہ چھوڑی اور پیچھے چلا گیا۔ وہ جگہ خالی ہوئی اور وہ آگے بڑھا اور صف اول میں اللہ تعالیٰ نے نماز عطا کر دی۔ تو جو بندہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ ڈٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد و نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے اتارتے ہیں۔ چنانچہ منصور حلاج ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ اللہ والے تھے۔ بعض مرتبہ ان کے اوپر غیر اختیاری کیفیت ہو جاتی تھی، تو غیر اختیاری کیفیت میں ان کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے تھے کہ جس کا معنی وقت کے علماء کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بات وہ ٹھیک تھی لیکن علماء کو سمجھ نہیں لگی، تو علماء نے فتوے لگا دیے کہ یہ کافر ہو گئے، لہذا جو ہے انہیں قید کیا جائے اور انہیں سولی پہ چڑھایا جائے۔ چنانچہ انہیں جیل میں جب بند کیا گیا اور 30 بیڑیاں ان کو ڈالی گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 30 بیڑیاں لگنے کے باوجود روزانہ وہ 1000 رکعتیں نماز پڑھتے، 1000 رکعتیں نماز پڑھتے نفل، اور انہیں روزانہ 1000 کوڑے لگائے جاتے، اس کے باوجود وہ 1000 رکعتیں پڑھتے۔ آج ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں تو وتر کے اندر جو ہے سمع اللہ کے بجائے کوئی اللہ نکلتی ہے، تو وہ جو ہے 1000 رکعتیں جو ہے روزانہ پڑھتے تھے۔ بعد میں ایسے ہوا کہ ان کے جسم کے انہیں سولی پہ چڑھایا گیا، پھر ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے۔ جب ٹکڑے کیے گئے تو ان کے جسم کے ہر ٹکڑے میں سے بھی ان الحق کی آواز آتی تھی۔ اتنی استقامت، تو اللہ والوں میں استقامت ہوتی ہے، وہ شریعت سنت پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ راستہ ہی ایسا ہے، دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار، غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے۔ جو بندہ اس راستے میں آ کر پناہ فی اللہ کا مقام حاصل کر لیتا ہے، اب وہ اسے آپ آرے سے کاٹ دیں، اسے تپتے تیل کے اندر پھینک دیں، اسے ذبح کر دیں، جو مرضی کر دیں، پھر ایسا بندہ شریعت سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ہمارا یہ راستہ استقامت کا راستہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ جڑ کر اپنے ایمانوں کو اتنا مضبوط کر لیں، اپنے اعمال کو اتنا مضبوط کر لیں کہ یہ جو دجالی فتنے آ رہے ہیں، کل کوئی ایسا فتنہ جو ہے ہمارے ایمان کو ہم سے طلب نہ کر سکے۔ حدیث شریف میں مفہوم ہے، فرمایا آخری زمانہ آئے گا، لوگ صبح کو مومن ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو مومن ہوں گے تو صبح کو کافر ہوں گے۔
اور جب دجال آئے گا تو وہ جو ہے 1 منٹ میں بندوں کے ایمان ان کے دلوں سے نکال لے گا. تو جن کے ایمان اتنے پختہ ہوتے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں کہیں ہمارا ایمان چھن نہ جائے. اور جو ہم ڈل مل یقین ہے کچے پکے ایمان والے ہمیں کوئی فکر ہی نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں کے ساتھ جڑ کر ہم ایمان کو پکا کریں, اپنے اعمال کو پکا کریں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پکا کریں اور ہمیں استقامت نصیب ہو جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر العمل ما قل و داما, بہترین عمل وہ ہوتا ہے جو چاہے مختصر ہو لیکن ہمیشہ ہو. تو ہمیشہ ہم پابندی کے ساتھ شریعت سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں. دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑا سا ذکر قلبی کر لیجیے, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا میں واقعہ کسی حالات سے نکال لیں. تصور کریں اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل کی ظلمت سے ہی دور ہو رہی ہے. ہمارا دل اس کے شکریہ میں پکار رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. یاد میں تیری سب کو بلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں, خانہ دل آباد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں, خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں, غم سے تیرے دل شاد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں, غم سے تیرے دل شاد رہے. نظر سے اپنی سب کو گرا دوں, فقط تجھ ہی سے فریاد رہے. نظر سے اپنی سب کو گرا دوں, فقط تجھ ہی سے فریاد رہے. اب تو رہے بس دم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.
بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے ہر وقت کروں گا کام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے ہر وقت کروں گا کام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری، رٹوں گا ہر وقت نام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری، رٹوں گا ہر وقت نام تیرا، بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا۔ میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب کریم ہم سب فقیر تیری محبت کو حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تیری رضا پانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تیری لقاء پانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ اللہ ہم کمزور گنہگار خطاکار ٹوٹے پھوٹے تیرے کمزور بندے ہیں، یہ اللہ کرتے ہم گناہوں میں لطفت ہیں، پر اے اللہ ہم پاک صاف ہو کر تیرا بننا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے لیے بننا مشکل، تیرے لیے بنا لینا آسان۔ اے اللہ پورے مجمع کو اپنا بنا لیجیے، اے اللہ ہر بندے کو اپنا بنا لیجیے، اے اللہ کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ لٹائیے، کسی کو بھی محروم نہ لٹائیے۔ اے اللہ کتنے جوان چہرے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ جوانیاں اے اللہ صحیح مسلک پہ خرچ نہیں ہو رہی، اے اللہ ان کی حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ ان جوانوں کو اپنا بنا لیجیے کہ اللہ یہ تیرے نبی کی امتی ہیں، ان کی جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں، اے اللہ اپنی عبادت اور اطاعت میں لگا دیجیے۔ اے اللہ نفس و شیطان ان کی جوانیوں کو اے اللہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہا ہے، اے اللہ ان کی حفاظت فرما دیجیے، حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ کتنے سفید ریش ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، اے اللہ بال سفید کر چکے ہیں مگر دل کالے کر چکے ہیں،
اے اللہ دلوں کو سفید کر دیجیے، دلوں کو سفید کر دیجیے، الٹے دلوں کو سیدھا کر دیجیے، پتھر دلوں کو موم بنا دیجیے۔ اے اللہ بے نور دلوں کو پرنور کر دیجیے، بے رونق دلوں کو شاداب کر دیجیے۔ اے اللہ غلام آقا کی خدمت کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، آقا نرمی کا معاملہ کرتا ہے کہ چلو تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ اے اللہ تیرے یہ بندے بندگی کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، بال ان کے سفید ہو گئے، سفید بالوں سے تجھے بھی حیا آتی ہے۔ اللہ ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے، اللہ آپ فرما دیجیے سب بوڑھوں کی میں نے مغفرت کر دی۔ اللہ ایک مرتبہ فرما دیجیے سب سفید بالوں والوں کی مغفرت فرما دی، اللہ مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ ان کی برکت سے ہم فقیروں اور گناہ گاروں کی بھی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ چھوٹے معصوم بچے بھی بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کی ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں کی وجہ سے کسی بھائی کی دعا کو رد نہ کرنا، اے اللہ ہماری وجہ سے اے اللہ کسی کی دعا کو رد نہ کرنا، اے اللہ اپنے نیک بندوں کی وجہ سے ہماری دعا کو بھی قبول فرما لے، ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں تیرے سامنے ہاتھ اٹھائیں، مجھے اپنی بستی کی شرم ہے، تیری رفتوں کا خیال ہے، پر اس دل کا کیا کروں، اسے پھر بھی شوق کے وصال ہے۔ اے اللہ مہربان ہو جا، مہربان ہو جا۔ اللہ کتنے جوان ہیں، صبح توبہ کرتے ہیں شام ٹوٹ جاتی ہے، شام کرتے ہیں صبح ٹوٹ جاتی ہے۔ اے اللہ آخر یہ ٹوٹنے کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا، کب تک گناہ کی دلدل میں پھنسے رہیں گے۔ اللہ مدد فرما دیجیے، ہاتھ پکڑ لیجیے، نکال دیجیے، توبہ پر استقامت عطا فرما دیجیے۔ رب کریم نے اپنا بنا لیجیے۔ کتنے دوست احباب محبت اخلاص کے ساتھ بیان میں بیٹھے کہ شاید ہمارے دل پہ بھی کوئی اثر ہو جائے، اللہ ان دلوں کو بدل دیجیے۔ اللہ جو بھی نیک نیتی کے ساتھ آیا اس کے دل کی کایا کو پلٹ دیجیے، اللہ اسے سچی توبہ عطا فرما دیجیے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اللہ بچہ چلتے چلتے تھکتا ہے، کہتا ہے ابا اٹھا لیجیے، ابو اٹھا لیتے ہیں۔ تیرے بندے نفس و شیطان کا مقابلہ کرتے کرتے تھکتے ہیں، کہتے ہیں ربا مدد فرما لیجیے۔ اللہ ان جوانوں کی مدد فرما لیجیے، اپنا بنا لیجیے، اپنا بنا لیجیے۔ اللہ اس پوری بستی پر رحم فرما، سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مسائل کو حل فرما، الجھنوں کو سلجھا، بگڑے کاموں کو بنا، رکے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچا، ہر کام میں غیبی مدد نصرت شامل حال فرما، قرضوں کی ادائیگی کی تبدیل پیدا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ رب کریم اس مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب، مؤذن، خدام، انتظامیہ، پڑھنے والے بچے، پڑھانے والے اساتذہ اور اس مسجد کے نمازی، معاونین، محبین سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ رب کریم جن دوستوں نے محبت اخلاص کے ساتھ یہاں پروگرام کا انتظام کیا، ہم فقیروں کو بلایا، اللہ اس کے بندوں نے اپنی سچی محبت عطا فرما۔ اللہ اس محبت کو دین کی شاعت اور قبولیت کا ذریعہ بنا۔ اللہ ہمارا یہاں آنا قبول فرما، دوستوں کا بیٹھ کر سننا قبول فرما۔ رب کریم آج کی دعا میں سے ہماری بہنوں کو حصہ عطا فرما، بھائیوں کو حصہ عطا فرما، ماں باپ کو حصہ عطا فرما، عزیز و قارب کو حصہ عطا فرما، دوست احباب کو حصہ عطا فرما، اساتذہ مشائخ کو حصہ عطا فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اپنی اپنی دعائیں مانگ لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله